مجھے یاد آئے حضرت عثمان بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن معاویہ کا دور ہے، بڑا سپہ سالار آدمی تھا، جنگجو آدمی تھا، اپنے گھر کی چھت پہ کسی کام کے لیے چڑھے، پاؤں پھسلا، نیچے گرے، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، ٹانگیں ناکارہ ہو گئی۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، ان کے پاس گئے تیمارداری کے لیے اور جا کے فرمایا عثمان، اس ٹانگیں ٹوٹنے پہ بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہی ہے۔ وہ فرمانے لگے ابو قلابہ، محدث عالم فقیہ تو تجھے دنیا مانتی ہے، لیکن یہ تیرا اصول مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بھئی میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، اور ہاں اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن دیکھ میں ایک سپہ سالار آدمی ہوں، کتنی دیر میں نے اسلامی فوجوں کی کمان کی ہے، آج میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور میری یہ تمنا اور تڑپ تھی اسی طرح ہاتھ میں تلوار لیے میں میدان مقتل میں ہوتا، کسی کافر کا، اسلام دشمن کا تیر تلوار میرے جسم پہ لگتا، میں جام شہادت نوش کر جاتا۔ اب تو میں سپہ سالاری تو بڑی دور کی بات ہے، فوج کے ساتھ جانے کو کے بھی قابل نہیں ہوں، مجھے ٹانگیں ٹوٹنے کا وہ جو ہے غم نہیں ہے، جتنا غم اس بات سے ہے کہ میں جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ اب یہ اتنی باتیں کی اور امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو سمجھا کر یہاں سے چل دیے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا یہ سانحہ رونما ہوا۔ عثمان بن حیثم نے پتہ کیا، پتہ کرو کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے والے لوگ کہاں سے تھے؟ پتہ کیا گیا وہ کوفے کے تھے۔ وہ کون تھے جنگجو جنہوں نے زمین کے اوپر یہ ظلم بپا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ عثمان بن حیثم کی قیادت میں لڑنے والے فوجیوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ اسی وقت سجدے میں گر گئے، آنسو بہائے، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ عثمان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، تو نے میرے ساتھ کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ تو نے میری ٹانگیں توڑ کے اس قافلے کی قیادت کیا، اس قافلے کا ایک فرد بھی نہ ہونے دیا جن ظالموں نے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے خون کے ساتھ رنگ لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی بنیاد پہ تو اللہ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، یہ میرے ساتھ کیسا فیصلہ ہو گیا؟ حالانکہ وہ اللہ، وہ رب العالمین ہے، وہ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ احکم الحاکمین نے یہ وقتی تجھے تکلیف، یہ پریشانی کیوں دی ہے؟ میرا اللہ بڑی تکلیف سے تجھے بچانا چاہتا تھا۔ کتنے واقعات یہ بھرے پڑے ہیں، فلاں شخص کی جو ہے ٹکٹ کینسل ہو گئی، فلاں جو ہے اپنی پیچھے رہ گیا، بعد میں پتہ چلا اس وقت وہ بڑا پریشان تھا، جی میرے بزنس کا مسئلہ، میرا کاروبار گیا، میرا جانا بڑا ضروری تھا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ جو ہے جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، تو پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کے ساتھ میری زندگی کا سکون جڑا ہوا ہے۔ اس اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، اس کے ہر فیصلے پہ فرحوا بذالک، خوش رہنا ہے، راضی رہنا ہے، تو اس کی حمد کرنی ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے ان فیصلوں پہ راضی رہ جائے تو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صبح اور شام کوئی شخص اللہ کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دیتا ہے،
رضیت باللہ ربا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے پہ بڑا راضی ہوں۔ بھی ہم نہ کہیں اللہ ہم تیرے پہ راضی ہیں تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان یا ہمارے کہنے سے میرے رب کا کوئی فائدہ؟ بندے کا کتنا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح اور شام تین مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح شام تین دفعہ یہ الفاظ کہنے والا انسان الا وجبت لہ الجنہ، میرا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ اظہار کرتا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ میں جس حال میں ہوں، بیمار ہوں، صبح کی ہے، رات میں تو مر گیا تھا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، جب میں اپنے وجود کا مالک نہیں رہا، جب مجھے پتہ نہیں میرا وجود کہاں پڑا ہے، میرے وجود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ تعریفیں تیرے لیے، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ ہوش و حواس دیے، دوبارہ میرے دماغ کو تو نے کام کرنے کی صلاحیت بخشی۔ جب اللہ کی حمد کرنے کے بعد صبح اٹھا، اس نے فجر طلوع ہوتے ہی رضیت باللہ ربا، اللہ فرماتے ہیں حمد بھی میری، میرے رب ہونے پہ راضی بھی ہو گیا، الا وجبت لہ الجنہ، میں نے اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لیکن صرف زبان کی طرح طوطے پہ رٹنا ضروری نہیں ہے۔ چاند نے جو سبق سمجھایا ہے وہ سبق سمجھنا ضروری ہے۔ صبح تو 3 بار رضیت باللہ ربا، کاروبار کا کوئی پوچھ لے تو اللہ کے گلے شکوے، صحت کا کوئی پوچھ لے تو میرے رب کی ذات پہ اعتراضات، گھر کے حالات کا کوئی پوچھ لے تو میری زبان اس رب کی نعمتیں، جس رب نے اتنی نعمتیں دی تھی، کسی نے لکھا ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن یہ زبان اسی رب کے شکوے کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی حال پوچھے نا، اللہ کی اتنی تعریف کرو، بندہ دنگ ہو جائے، یار میں نے مسلمان بندے کو چھیڑا ہے۔ کوئی پوچھے جناب کیا حال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس رب کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، اس رب کے میرے اوپر اتنے احسانات، بندہ حیران رہ جائے اور میرا رب خوش ہو کے فرمائے وجبت لہ الجنہ، وہ میری اتنی تعریفیں کرنے والا ہے، اس پہ تو میں نے جنت کو واجب کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی مصیبت اور تکلیف کے اندر، اور اس طرح کی تکلیف کہ وہ انسان من خاف من امیر ظلما، اس کو یہ خدشہ ہو کہ وقت کا حاکم اور قاضی میرے ساتھ ظلم کرے گا، عدالت پنچایت میں پہنچ گیا، کسی معاملے میں اس کو قضات کی فیصلے کی ضرورت پڑ گئی، فرمایا اور اس کو خدشہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال عندہ 3 مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا انجاہ اللہ من، یہ بندہ جو 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اب اس کے ظلم سے میں تجھے ضرور نجات دوں گا۔ تو نے اس کے تعلق کو مد نظر نہیں رکھا کہ اس کے پاس حکم ہے، سلطہ ہے، فیصلے کی صلاحیت ہے، ظلم کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، تو نے اس موقع پر بھی اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا نا اس کو مد نظر رکھ کے کہا اللہ اس کے اپنے فیصلے، لیکن رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھے اپنا رب مان کے خوش اور راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت اس پریشانی کی گھڑی میں بھی میرے ساتھ ہی اپنا تعلق تجھے یاد آیا اور میری ذات پہ راضی ہونا یاد آیا ہے، اب میں تجھے اس کے ظلم سے ضرور نجات دوں گا۔